اسلام میں عورت کا مقام، قسط نمبر 33 سماعت فرمائیں۔ مرد نہیں لگاتے، وہ تو عورتیں لگاتی ہیں، کیونکہ عورت کے خوشبو میں رنگ زیادہ ہوتا ہے، خوشبو کم ہوتی ہے، اور مرد کے عطر میں رنگ کم ہوتا ہے اور خوشبو پھیلنے والی ہے۔ تو حضور نے فرمایا تم نے شادی کی، اللہ تزوج، تو نے کہا ہاں یا رسول اللہ شادی کیا، اولم ولو بشاتن، کہ بھائی ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ذبح کر کے کھانا پکا کے دوستوں کو کھلا دو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ شادی ہوگی اور 5 اسٹار ہوٹل میں ہوگی، شادی ہوگی اور بڑے بڑے افراد گھر جو ہیں وہ کرائے پہ لیے جائیں گے، شادی ہوگی اور اس میں جناب لاکھوں کے حساب سے کھانے پہ خرچ ہوگا، شادی ہوگی اور دکھاوے کے لیے جناب اتنے اسراف اور اتنی فضول خرچیاں ہوں گی کہ وہ شادی کرنے والا شوہر اور اس کے والدین جو ہے نا 2 بچوں کی شادی کرنے نا ساری زندگی وہی قرضے اتارتے رہے۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت، یہ ریا ہے، یہ دکھلاوا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ شر الطعام طعام الولیمۃ یدعى بها الاغنیاء، حضور نے فرمایا سب سے برا طعام بھی وہ شادی والا کھانا ہے کہ جس میں بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں اور مسکینوں کو کوئی نہیں بلاتا۔ جب بھی شادی ہوگی نا تو آپ بڑے سے بڑے آدمی کو کارڈ بھیجیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب اس کی شادی میں باہر سے او جی اتنا بڑا کراؤڈ تھا کہ کاریں کھڑی کرنے کی جگہ نہیں، اور جناب منسٹر آئے، وہ اس میں گورنر آئے ہیں، بیوی اس کی ہے، فوٹو گورنر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھنچوائے گی۔ تہذیب دیکھیں نہیں۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اور جناب دلہا دلہن کا جی پوری تقریب میں بیٹھ کے فوٹو کھنچوایا جا رہا ہے تاکہ وہ پورے کا پورا فوٹو جو ہے پھر وہ پیپر میں آتا ہے، ساری دنیا زیارت سارے خاندان کی کر لیں۔ اسلام ان چیزوں کو حرام سمجھا، یہ کیا بات ہے؟ اچھا، اور ایک آج کل عجیب سا رواج ہے، اللہ معاف کرے، کہ اگر خامند نے کوئی چیز یعنی نکاح سے بھی پہلے انگوٹھی پہنانی ہو تو ٹیبل پہ بٹھا دیں گے دلہن کو سجا کے، اور جناب سب عورتیں ہیں اور غیر محرم ہیں، رشتہ دار ہیں، اپنی ہیں پرائی ہیں، اور وہ جناب دلہا صاحب آگے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ڈال رہے ہیں اور وہ جناب سمٹ سپٹا کے شرما رہی ہے اور ویڈیو بن رہے ہیں۔ یہ کون سا ہے؟ یہ مسلمانوں کی شادیاں تو نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جب وہ ویڈیو دوسرے دیکھتے ہیں تو پھر وہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں کہ یہ مولوی مکی صاحب کی بیوی ہے، یہ مولوی مکی صاحب کی بیٹی ہے، یہ مولوی مکی صاحب کی فلاں ہے۔ تم اپنی فلمیں جو بنواتے ہو نا شادیوں کی ویڈیو دوستوں کو بھی دیتے ہو کہ بھائی دیکھ کے ذرا علیحدگی میں بیٹھ کے ان کے تبصرے سنو۔ اچھا یار فلاں کی بیوی کی تو بڑی تعریف سنو تھی یار، یہ تو ایسے بلی والی آنکھوں والی نکلی، اور یار فلاں کی بڑی تعریف سنی تھی، تو بس ایسی کو 1.5 فٹ کا ہے اس کا، یار سر یہی عورت ہے یار، بڑی ٹور سنی تھی۔ یہی دکھانے کے لیے ویڈیو بناتے ہو، یہی تبصرے سننے ہیں تم نے، تو ویسے چھٹی کر دو۔ ضرورت کیا ہے اپنے ہمارے پورے خاندان کے ناک کٹوانے کی اور بے عزتی کرانے کی؟ اسلام تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ معاملہ جو ہے صرف احترام اور عزت کے ساتھ۔ اچھا، اب دیکھیں کہ اسلام ہمیں یعنی کتنا جامع مانے مذہب ہے کہ وہ ہمیں ایک چھوٹی سی چھوٹی بات کا درس دے رہا ہے کہ چلو اللہ کی رحمت سے تمہارا نکاح ہو گیا، رخصی ہو گئی، بیوی گھر میں آ گئی، تو اب خامد اپنی بیوی سے ملے تو کیسے ملے؟ یعنی اسلام اتنا جامع ترین مذہب ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تمہاری بیوی تمہارے گھر میں آ جائے اور پہلی رات ہے، پہلی ملاقات ہے، تم اندر جا رہے ہو، داخل ہو رہے ہو، سلام کرنے کے بعد اسلام کا یہ حکم ہے کہ اگر ممکن ہے اور اچھی بات ہے اور افضل یہ ہے، سنت یہ ہے کہ تم دونوں 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نفل تم بھی پڑھو اور بیوی بھی پڑھے۔ لیکن یہ تو اسی وقت ہوگا نا جب تم بھی پاک ہو اور بیگم صاحبہ بھی پاک ہو، وہ بیوٹی پارلر سے میک اپ کر کے آئی ہو اور ساری دنیا کے خنزیر کی چربیاں اسے لگائی ہوئی ہیں منہ کو، تو کیا نماز مٹی نماز پڑے گی؟ کیونکہ جتنی مہنگی کریمیں ہیں نا ان میں لازماً ٹچ ہوتا ہے خنزیر کی چربی کا۔ وہ میک اپ زیادہ دیر رہتا ہے نا، جیسے آج کل واٹر پروف میک اپ ہے نا، 2 3 دن خراب نہیں ہوتے، کیونکہ میک اپ بھی ایک مصیبت بن گئی ہے نا جی۔ میک اپ کرا کے آئی اور اوپر جناب کیمرے اور پھر آپ نے فوٹو بنانے اور لائٹ اتنی زور سے پڑتی ہے کیونکہ وہ سارا میک اپ پگھل جاتا ہے، اللہ معاف کرے گا عجوبہ بن جاتی ہے بیچاری، وہ دلہن نہیں رہتی تو بلا نظر آتی ہے۔ اس لیے اب انہوں نے میک اپ جو ہے وہ واٹر پروف ایجاد کیے ہیں کہ بھئی وہ کتنی لائٹ ڈالتے رہو اور کتنے پانی پھینکتے رہو اور کتنے رنگ ڈالتے رہو، جمع رہے 2-3 دن تک وہ ٹھیک رہتا ہے۔ تو بہرحال اسلام کا یہ حکم ہے، اور یہ ساری تقریر تو میں مسلمانوں کے لیے کر رہا ہوں، میں جن کو اللہ کے رسول کے فرمان پہ ایمان ہے صرف ان کے لیے یہ خطاب ہے۔ غیر مسلموں کو اگر ہم خطاب کرتے ہیں تو پھر تو ان کی زبان میں ہم بولی بولتے ہیں۔ تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ دونوں 2 رکعت نماز پڑھیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد
خامن جو ہے اپنی بیوی کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے بالوں کی ایک لٹ کو پکڑ کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے کہ اللہم انی اسألک من خیرها وما جبلت علیہا من خیر، کہ یا اللہ مجھے اس خاتون سے خیر ملے، اور جو اس کے اندر خیر و بھلائی کے پہلو ہیں اللہ مجھے وہی عطا فرما، اور اس میں کوئی شر ہے تو مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ یعنی اسلام اتنی دعوت دے رہا ہے، اور ساتھ اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے کہ خامن چونکہ اب آپ تنہائی میں ہیں، آپ علیحدہ ہیں، میاں بیوی ہے، ان کی لیلۃ الزفاف ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو پہلے کوئی چیز بھی پیش کرو، کوئی پینے کی، کوئی کھانے کی، یعنی کوئی پینے کی چیز پیش کر دیں تاکہ تھوڑا سا بے تکلف بھی ہو۔ حتیٰ کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شادی ہوئی تو بی بی اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بی بی عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شادی کی رات یعنی تیار کیا، اور کیا تیاری ہوتی تھی کہ بالوں کو تیل لگا دیا، کنگھی دے دیا، اور سرما یا زیادہ سے زیادہ کاجل دیا، زیادہ سے زیادہ منہ کے لیے دنداسا، اور یہ آپ کی چوڑیاں وڑیاں، اور یہ سادہ سی۔ آج کل تو ایک مستقل امتحان ہے، اور بڑی عجیب حالت ہوتی ہے۔ آپ جائیں نا، ابھی آپ اپنے اپنے ملکوں میں جائیں، کبھی افرا گھر میں وہ جناب برادری بیٹھی ہے، احباب بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، اور ساری برات پریشان ہے۔ وہ کیا ہوا بابا، کیا ہوا؟ کہتے ہیں ابھی دلہن ہی نہیں آئی۔ خیر تو ہے بھائی، دلہن کیوں؟ ابھی بیوٹی پارلر سے نہیں نکلے، ایک تماشا۔ اور پھر آج وہی لباس ہے بے عین ہی ہماری دلہنوں کا جو انگریز لڑکیوں کا لباس، حتیٰ کہ عرب ہو یا عجم ہو، یہاں بھی اب وہی رواج آ گیا کہ وہ سفید فستان ہوگا بڑا، اور نیچے زمین تک پڑا ہوگا، اور پیچھے جناب جو دو لڑکیاں جو اٹھا کے چلیں۔ ابھی چند دن پہلے میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک لڑکی کا شادی کا فستان جو تیار کیا گیا تو اس پہ 40,000 ریال خرچ ہوا، اس کے باوجود بھی اس کو پسند نہیں آیا۔ انہوں نے کہا اچھا نہیں، جو میں چاہتی تھی نا اس کے مطابق نہیں بنا ہے، ٹھیک ہے میں گزارا تو کر لوں گی لیکن اچھا نہیں، میرے ٹیسٹ کے مطابق نہیں بنا ہے، اس میں یہ کمی اندازہ کرو 40,000 ریال اگر آپ 15 سے ضرب دیں تو سیدھا 6 لاکھ روپے بنتے ہیں ہمارے علاقے کے، تو ایک بستی والے ایک مہینہ روٹی کھا سکتے ہیں۔ اچھا اس نے یہ کپڑے پہننے کتنے مہینے ہیں؟ 6 گھنٹے، اور وہ فستان بھی بالکل خالص سفید رنگ کا، حالانکہ ہمارے ہاں سفید رنگ تو عورتیں بیچاری مصیبت کے وقت پہنتی ہیں، یا کالا رنگ پہنتی ہیں بیچاری غم کے وقت میں۔ شادی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ابھی سفید رنگ کا، لیکن چونکہ انگریز پہنتا ہے لہذا ہم نے تو ان کی اتباع کرتے ہیں، بالکل بے عین ہی۔ آپ تو آج کل تو خیر ہر چیز کے ویڈیو اور فلمیں اور سی ڈیز اور موجود ہیں، اور آپ بھی انشاءاللہ کوئی کم نہیں ہوں گے اللہ کی رحمت سے، امید تو یہی ہے۔ ہمارا تجربہ تو یہی ہے نا کہ ہمارے پڑھتے ہیں نا بعض بزرگ ماشاءاللہ 4.5 نمبر کے اینک لگائیں، وہ بھی فلم سے نظر نہیں ہٹاتے چاہے اندھے ہو جائیں۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ مولوی کم ہوتے ہیں، یہ چھپے ہوئے رستم، یہ پتہ نہیں تم سے بھی آگے ہوں۔ الا من ہداہ اللہ، مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور وہ قلیل، اب وہ بہت تھوڑے، قلیل من عبادی الشکور، ورنہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اب تو خشکی اور تری ہر جگہ فساد ہی فساد۔ تو بہرحال اسلام یہ کہتا ہے کہ سنت ہے، تو بی بی اسماء فرماتی ہے کہ میں نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تیار کیا، اور حضور تشریف لے آئے تو ایک بڑا پیالہ جس میں دودھ تھا وہ پیش کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا پیالہ، کیونکہ اسلام میں تو یہ تھا نا کہ بڑا پیالہ ہے، پانی بھی اسی میں ہے، دودھ بھی اسی میں ہے، لسی اسی میں، اور دائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں، سب پیتے چلے جا رہے ہیں، جو سور المؤمن شفا، ان کے مومن کا بچا ہوا تو شفا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمیں لوگ کہتے ہیں نہیں جناب اس سے تو جراثیم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جناب اگر ایک دوسرے کا ہم نے پانی پی لیا بس یہ تو بندہ گیا، گلاس الگ، پلیٹ الگ، چمچ الگ، ہر چیز جو ہے وہ الگ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں صفائی کا کتنا خیال ہے، اور استنجا 2 مہینے نہیں کرتے، اور پینٹ ایسی خریدتے ہیں ماشاءاللہ وہ 4 مہینے کا پیشاب اندر جذب کر لیتی ہے، محسوس ہی نہیں ہونے دیتی کہ وہ کہاں گیا۔ دیکھیں نا صفائی کتنی اچھی ان کو لگتی ہے، اسی لیے تو یہ پرفیوم آپ نے دیکھا نا، اتنے بڑے پرفیوم ہوتے ہیں کہ ہمارا تو چوہا مر جائے، اسی لیے یہ اتنی تیز خوشبوئیں ہوتی ہیں کہ ان کی گندگی کو چھپا سکیں۔ یہ ایسے نہیں ہے ورنہ ایک ایسی آپ پرفیوم چھڑکے بندہ بے ہوش ہو جائے، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی جو اندر گندگی ہے اور بھبک ہے اور ایک آدمی کی صفائی نہیں ہے، لیکن اسلام تو اسلام ہے نا۔ تو بی بی عائشہ کو جب حضور نے دودھ کا پیالہ دیا تو بی بی صاحبہ کیونکہ شادی ہے گھبرا گئی، پہلی رات تھی، تو بی بی اسماء کہتی ہے کہ میں نے کہا یا عائشہ خذی بیت رسول اللہ، حضور کے ہاتھ سے لو اور پیو۔
فشربت منها شيئا، تھوڑا سا بھی صحابہ نے پی لیا۔ تو یہ بھی سنت ہو گئی کہ آدمی اپنی بیوی کو کوئی مشروب، کوئی چیز جو اچھی لگتی ہو، یہ تو ضروری نہیں ہے کہ تم مولویوں کی بات مان کے ہر جگہ دودھ اور لسی لے کے چلے جاؤ، تم بیئر لے جانا، چیمپئن لے جانا، نہیں، تم ہمارے مولویوں کی باتوں میں تو یکدم نہ ہو نا، تمہیں جو اچھا لگتا ہے حلال حرام تو قبر میں پتہ لگے گا۔ اور اس کے بعد اسلام یہ حکم دیتا ہے، دیکھیں اسلام کی نزاکت کا خیال کریں، چھوٹی چھوٹی بات کو دیکھیں۔ اسلام کہتا ہے کہ بیوی کے ساتھ ملنے سے پہلے مسواک کریں، منہ صاف کرو، یعنی برش کر لو، منہ صاف کر لو۔ وجہ کیا ہے کہ تیرے منہ سے کوئی رائحہ کریحہ نہ آئے، یعنی اسلام کی نزاکت دیکھو، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ شادی سے پہلے، ملنے سے پہلے حضور فرماتے ہیں کہ مرد جو ہے اپنا منہ صاف کرے۔ اسی طرح ایک عرب عورت کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی اور کہا کہ یا بنتی، یا بنیا، میری بیٹی، ایک بات کا یاد رکھنا، تم اگر اپنے خامند کے دل میں رہنا چاہتی ہو اور خامند کے ساتھ تمہاری محبت اور عزت کو قائم رکھنا چاہتی ہو تو میری ایک بات پہ نظر رکھنا کہ تیرے بدن سے کبھی خامند کو کوئی بدبو نہ آئے۔ ان کا بس ایک لفظ میرا یاد رکھنا کہ تیرے بدن سے کبھی بھی تیرے خامند کو ریحہ کریحہ نہ آئے۔ یہ نہیں ہے کہ پسینے کی بدبوئیں آ رہی ہیں اور تم غسل نہیں کر رہی اور کپڑے سے ہوا آ رہی ہے، یا کام کر رہی تھی کچن میں اور سارے کھانے کی ہوائیں آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے انڈو پاک کے کھانے میں ماشاءاللہ یہ تو 8 دن کپڑوں سے نہیں نکلتے، تھوم کاٹا ہوا ہو، بصل کاٹے ہوئے ہوں، ماشاءاللہ تو اللہ کی رحمت سے یہ تو یہاں سے حرم تک خوشبو پہنچ جائے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ اس نے کہا ایک بات کو یاد رکھنا کہ تیرے خامند جب تیرے قریب آئے تو تجھ سے اس کو رائحہ طیبہ ملے، اس کو رائحہ کریحہ کبھی نہ آئے۔ اسی لیے آپ عرب کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں کہ بعض عورتیں جو تھی وہ خوشبو سے پہچانی جاتی تھی، یعنی بعض عورتوں کے لقب ہو گئے تھے امبریہ، بعض لوگوں کے لقب ہو گئے تھے مسکیہ، بعض لوگوں کے وردیہ۔ کہ وجہ کیا تھا کہ اس کو امبر جو پسند تھا وہ ہمیشہ امبر میں بجھی رہتی تھی، تو لوگ کہتے تھے امبر کی خوشبو ہے کہ اچھا ہو سکتا ہے وہ آ رہی ہے۔ اسی لیے اسلام کا حکم ہے کہ جس کا آج کوئی بھی خیال نہیں کرتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی، میری بہن، اگر ایام حیض کے بعد غسل کرنا چاہتی ہے، اسلام تو تمہارے ایک چیز سکھا رہا ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے، حضور کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ ایک کپاس لے کر اپنے بدن میں رکھے، ایک تو تیقن کرے کہ کیا باقی خون بند ہو گیا ہے، بدن صاف ہو گیا ہے، بدن خشک ہو گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کپاس پہ خوشبو لگائے، اور وہ خوشبو والی کپاس جو ہے وہ اپنے بدن کے اندر رکھے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تاکہ اندر کی جو رائحہ ہے، اندر کی جو گندی ہوا ہے، اندر کے جو اثرات ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جراثیم، کوئی بیکٹیریا سارے خوشبو سے مر جائیں، بدن صاف ہو جائے، اس کے بعد عورت غسل کرے۔ اچھا اب دیکھیں اسلام کتنی پابندی لگا رہا ہے کہ مثلا ایک عورت ہے، اس کے 8 دن حیض کے ہیں، 8 دن گزر گئے، حیض ختم ہو گیا، ابھی غسل نہیں کیا، اسلام کہتا ہے میاں بیوی نہ ملے پہلے غسل کرے۔ فلا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن، اللہ نے فرمایا کہ اب ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، پاک تب ہوگی جب وہ حیض سے اور نفاس سے غسل کرے گی۔ اسی لیے اسلام یہ بھی آدمی کو تعلیم دیتا ہے کہ لیلۃ الزفاف میں جب تم جا رہے ہو تو پہلے اس کے ساتھ بات کرو، معانست پیدا کرو، استیناس پیدا کرو، کیونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے، ماں باپ چھوڑ کے، اس کے دماغ میں ابھی وہ بوجھ چڑھا ہوا ہے، تو پہلے بیٹھ کے اپنے اندر، اپنے تعارف میں، باتوں میں اس بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کرو۔ جب تمہارا قرب ہو جائے تو پھر بات کرو، زندگی باقی تو بات باقی، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ثانی اسلام واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، عورت کی عزت و عظمت و مقام کے بارے میں اسلام میں جو احکام ہیں، ان دروس کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اسی ضمن میں دروس سابقہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام نے جو عائلی نظام پوری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع عالم کو قیامت تک کے لیے دیا ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملی۔ اسی نظام عائلی میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نکاح ہے، اور نکاح کے اندر بھی
اسلام نے پھر باقاعدہ شروط رکھے ہیں تاکہ عورت کی عزت، عفت اور اس کی عظمت میں کوئی کمی نہ آئے۔ سب سے پہلے تو اسلام نے اللہ کی مخلوق کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم باقاعدہ نکاح کرو، اور نکاح جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے اس کا میری جماعت سے بھی تعلق ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خطاب کیا کہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں جس لوگوں کو، جن نوجوانوں کو اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، پیسہ دیا ہے، وسائل دیے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ شادی کریں، نکاح کریں۔ ہاں اگر تمہارے حالات ایسے ہیں، غربت ہے، اسباب نہیں ہیں، شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو پھر روزے رکھو تاکہ تمہارے روزے جو ہیں تمہارے لیے ڈھال بن جائیں اور تمہیں گناہوں سے روک دیں، کیونکہ روزہ جو ہے اس میں یہ قوت ملکیہ کو ابھارنے والی چیز ہے اور قوت حیوانیہ کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تزوجوا، اپنی امت کو کہ نکاح کرو، شادیاں کرو، اور ایسی عورتوں سے کرو تزوجوا الودود الولود، وہ عورتیں جو خاوند سے محبت کرنے والی، اور ایسی عورتوں سے شادی کرو جن کو اللہ اولاد دے، صاحب اولاد ہونے والی۔ فرمایا انی مقاصر بکم الامم یوم القیامہ، تاکہ قیامت والے دن اللہ میری امت سب سے زیادہ۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ لڑکی جو ہے خاوند کی محبت کرنے والی ہے، یا یہ کثرت اولاد پیدا ہوگی اس کی یا نہیں ہوگی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی باقی خاندان کو دیکھنا ہوگا، اس کی بہنوں کو دیکھنا ہوگا کہ ان کا رویہ کیسا ہے، اس کی تربیت کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے گھر کے اندر تربیت کیسی۔ تو نکاح ایک ایسی مبارک چیز۔ ایک دفعہ چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے دین کے لیے، محبت کے لیے اکٹھے ہوئے، اور آپس میں بیٹھ کے انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی ہم جو لوگ ہیں ہماری تو عمر بہت تھوڑی ہے، حضور کی امت کی عمر جو ہے زیادہ سے زیادہ 60 اور 70 کے درمیان ہوگی، بہت کم لوگ ہوں گے جو 80 90 100 یا 100 سے آگے گزریں گے، وہ چند ہوں گے، وہ قلیل ہوں گے، نادر ہوں گے، لیکن عام امت کی عمر جو ہے وہ تقریباً 60 اور 70 کے درمیان ہوتی ہے، کوئی 65 پہ پہنچا، کوئی 70 پہ پہنچا، کوئی 75 پہ پہنچا ہو، اللہ کے سبحان۔ تو صحابہ نے کہا کہ دیکھیں پہلے لوگوں کی عمر ہوتی تھی 1000 سال، 900 سال، 800 سال، 500 سال، 600 سال، تو ان لوگوں نے تو اللہ کی عبادت کی 500 سال، ان لوگوں نے تہجد پڑھی 500 سال، انہوں نے نمازیں پڑھی 500 سال، اور ہم پڑھیں گے کتنا؟ 60 سال عمر ہے، 10-12 سال تو آدمی کے ویسے بچپن میں چلے گئے، باقی 40 سال بچیں گے، تو ہم تو ان کے درجات کو نہیں پہنچ سکیں گے قیامت والے دن، ہمیں تو پھر وہ اعلیٰ مراتب جو ہیں جنت کے نہیں ملیں گے۔ لہذا آئے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد بالکل گوشت کھانا ہی، طاقتور چیزیں کھانا ہی ترک کر دیتے ہیں، اور بلکہ خسی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کی خواہش ہی نہ رہے، نہ خواہش ہوگی نہ عورتوں کی مصیبت میں آئیں گے، ورنہ آدمی ہے، شادی ہے، گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، پر تو سارا کچھ نظام ہے نا، تو ہم عبادت نہیں کر سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ایک تو ایسا کرتے ہیں کہ بھائی خسی ہو جائے، اور ایک یہ ہوگا کہ ہر روز صائم الدہر بن جائیں کہ روزانہ روزہ رکھنا ہے، اور ساری رات جو ہے زیادہ سے زیادہ حصہ رات کا جاگنا ہے تہجد میں، اور کھانے پینے کے معاملے میں بالکل سوکھی اور سادی روٹی کھانی ہے، گوشت وغیرہ یہ طاقت دینے والی چیزیں ہیں یہ نہیں کھانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور پاک نے اپنے ان صحابہ کو بلایا کہ بلغنی انکم، تم لوگوں سے مجھے یہ باتیں پہنچی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم نے سوچا تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا کہ ہماری عمر تھوڑی ہے، ہم کیا عبادت کریں گے؟ حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کی مسیحیت کا دین ہے کہ جس میں راہب بن جاؤ، مرد راہب بن گئے ہیں اور عورتیں راہبہ بن گئی ہیں، اور شادی نہیں کریں گے اور گوشت نہیں کھائیں گے اور خانقاہوں میں رہیں گے، اور اس کے بعد جو سکنڈل بنتے ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ سب سے بڑے مجرم جو ہیں ان پردوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف راہب، ہمارے پیر بھی، ہمارے مولوی بھی، راہب بھی، پنڈت بھی، ہم صرف ان پہ نہیں اعتراض کر رہے ہیں، ہمارے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ مسجدوں، مندروں، گرجاؤں، کلیساؤں میں نور ایمان کے اجالے میں اندھیرے دیکھے، مسجدوں، مندروں، گرجاؤں، کلیساؤں میں نور ایمان کے اجالے میں اندھیرے دیکھے، مولوی، پادری، پنڈتوں کے حسین روپوں میں ظالموں، جابروں، سفاک، لٹیرے دیکھے، یا رب تیری دنیا کو بہت غور سے دیکھا، یہ ہر دور میں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ آپ نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے جو تم میری مشابہت کر سکے، کون ہے جو میرا مقابلہ، ایکم مثلی کون ہے، کو بتا دیں گے 1 گھنٹے کے بعد فون کر کہ ایکم مثلی کون ہے جو میری معاشرت کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا خبردار، میں افضل الرسل ہوں، انا انام و اقوم ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں، انا اصوم و افطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں اپنی نکاح بھی کرتا ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. یہ کیا دین ہے کہ آدمی نکاح چھوڑ دے اور بیوی چھوڑ دے اور گوشت چھوڑ دے؟ یہ کوئی دین نہیں. ولی نفسک علیک حق، ولی اہلک علیک حق، ولی زوجک علیک حق، تیرے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے کہ اپنے نفس کو آرام پہنچاؤ ورنہ قیامت میں پکڑے جاؤ. اللہ نے تمہیں یہ زندگی، تمہیں یہ صحت ایسے نہیں دی ہے کہ تم کھڑے کھڑے اپنے آپ کو بھلا ڈالو. اللہ نے تیرے اوپر تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے، تیرے مہمانوں کا بھی حق ہے، تیرے دوستوں کا بھی حق ہے، تیرے ہمسایوں کا بھی حق ہے. یہ سارے حقوق کا خیال رکھو گے تو مسلمان بنو گے. آتے کل ذی حق حق، ہر حق والے کو حق پہنچا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ڈانٹ دیا. اسی طرح حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کعب بھی بیٹھے تھے کہ ایک عورت نے آ کے شکایت کی. اس نے کہا کہ یا امیر المومنین ان زوجی، میرا خامن جو ہے یصوم النہار و یقوم اللیل، دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو تراویح پر تہجد پڑھتا ہے. مطلب اچھی بات، تمہارا خامن تو بہت اچھا. جب وہ ہٹے تو حضرت کعب نے کہا، انہوں نے کہا امیر المومنین وہ عورت شکایت کر رہی تھی، آپ نے اس کو ڈانٹ دیا کہ بھئی تمہارا خامن بہت اچھا ہے. اس نے کہا وہ تو تعریف کر رہی تھی کہ دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے اور میرا خامن. انہوں نے کہا یہی تو بیچاری کہہ رہی تھی کہ دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو تہجد پڑھتا ہے، وہ تو حضرت صاحب صوفی بنے ہوئے ہیں، تو عورت کے حقوق کون ادا کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہاری بات بالکل ٹھیک، تمہاری بات صحیح ہے، تم نے اس کی شکایت سمجھی ہے تو اس کا فیصلہ بھی تم. انہوں نے اس کے خامند کو بلایا، انہوں نے کہا حضرت آپ تو صوفی بن گئے، بیوی کہاں جائے؟ جیسے ہمارے لوگ ہیں نا ماشاءاللہ کانٹیکٹ پہ آ جاتے ہیں، صرف 3 سال ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے نوکری کرتے ہیں، بیوی کو کہتے جی گھر میں مطمئن ہے ماشاءاللہ. اسلام نہیں ہے. اسلام تو اتنا عظیم مذہب ہے، عظیم دین ہے، عظیم دستور ہے جو ایک چیونٹی کو بھی حق دیتا ہے. عورت تو بڑی چیز. اسلام تو کہتا ہے کسی چیونٹی کو، کسی کیڑے کو بھی بلا وجہ نہ مار ڈالو. اسلام تو کہتا ہے کہ اگر تم نے بلی رکھی ہے، جانور رکھا ہے، اس کے حقوق کا خیال کرو ورنہ بلی کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے. حضور نے فرمایا مجھے دکھلایا گیا ہے کہ ایک عورت جہنم میں جل رہی ہے، انہا ربطت الحرۃ، بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ تو اس کو چھوڑا نہ خود اس کو خوراک پہنچائی، اس بلی کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. اسلام تو اتنی بڑی عظیم چیز ہے کہ ایک عورت ہے اور وہ عورت بھی یعنی فاحشہ ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والی ہے. اتفاق سے ایک صحرا سے گزری، پیاس لگی، ایک کنواں نظر آیا، کوئی ڈول نہیں ہے، تو اس کی اب جان لبوں پہ آئی ہوئی ہے. اس نے اپنا دوپٹہ نکالا اور کپڑے نکالے اور اپنے بوٹ جو تھے اس کے پاؤں میں، موزے کو اس میں باندھا اور لٹکا کے اور خود لٹک کے تھوڑا سا پانی جو جوتے میں آئے گا چلو گھونٹ گھونٹ پی لوں گی تاکہ جان بچ جائے. جب وہ پانی قریب آیا، اور صحیح حدیث میں ہے کہ والکلب یلہث علی طرفہ، اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے کنارے پہ بیچارہ وہ بھی پیاس سے اپنی زبان نکالے ہوئے تڑپ رہا. تو اس عورت نے اپنا پانی خود نہیں پیا، پہلے کتے کے منہ میں ڈال دیا کہ یہ بھی جانور ہے، یہ بھی جاندار چیز ہے اور مر رہا ہے، میں تو پھر نکال لوں. اس کو پانی ڈالا، اس کو پھر پانی پلایا، پھر پانی پلایا. وہ کتا جو تھا وہ ہوش میں آ گیا، بچ گیا. اس کے بعد اٹھ کے وہ چل پڑا. تو اس عورت نے پھر پانی پیا تو آواز آئی کہ دیکھو تم نے میری مخلوق پہ رحم کیا ہے، میں نے تم پہ رحم کر دیا. کتا ہے لیکن میری مخلوق ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے نا، انسانوں کے پیدا اللہ نے کیا ہے تو کتے کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا. اس کی وجہ سے اس عورت کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ وہ وقت کی ولیہ ثابت ہوئی. تو اسلام یہ جو جانوروں کا خیال رکھتا ہو. صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں ایک باغ کے قریب سے گزر رہے تھے کہ ایک اونٹ جو ہے وہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو لگ رہا ہے اور آوازیں نکال رہا ہے اور جناب وہ آوازیں ایسی عجیب عجیب ہیں. حضور نے فرمایا من رأى هذا الابل، اس اونٹ کا مالک کون ہے، بلاؤ اس کے مالک کو بلایا. حضور نے فرمایا اونٹ نے مجھے آگے شکایت کی ہے کہ مالک مجھ پہ ظلم کرتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے اور خوراک نہیں دیتا ہے، مجھے باندھ کے رکھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا خبردار تم اس جانور کی وجہ سے جہنم میں جانا چاہتے ہو. تو اندازہ کریں کہ اسلام
جو جانوروں کے حقوق کا محافظ ہے، اسلام جو کافروں کے حقوق کا محافظ ہے، اسلام جو ناداروں کے حقوق کا محافظ ہے، اسلام جو بلیوں کے حقوق کا محافظ ہے، وہ ایک عورت کو چھوڑ دے گا اور عورت پہ ظلم کرے گا؟ اس سے بڑی کوئی جہالت ہے کہ جو لوگ اسلام پہ الزام لگائیں؟ تو اسلام کا نظام نکاح جو ہے، جو صاحب کا درس میں نے عرض کیا تھا، وہ ایسے نہیں ہے۔ نکاح کا معنی یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کہ لو میرج کر لی، سول میرج کر لی، یا عام رواج آج کل تو جو بڑے بڑے زمیندار اور بڑے بڑے جاگیردار اور بڑے بڑے صنعت کار ہوتے ہیں، وہ ایک اور ان کے ہاں اصطلاح ہے، وہ کہتے ہیں جی تن بخشی کی ہوئی ہے۔ وہ تن بخشی کا معنی کیا ہے بھائی؟ اس نے کہا جی اس عورت نے اپنا تن مجھے بخش دیا ہے، بس زیادہ میرے لیے حلال ہو گئی، میں کوئی ظلم اور زیادتی تو نہیں کر رہا۔ تو یہ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ بھئی جو چاہے لڑکی اور جو چاہے لڑکا، اور یا اسلام ایسے نعوذ باللہ غلط کاری کی اجازت نہیں دیتا کہ 10 سال زندگی کٹھے گزر رہی ہے اور پوچھو اس سے کہ بھی یہ تمہارا خامد ہے؟ کتنے نہیں بھائی، فرینڈ، خامد نہیں ہے، فرینڈ ہے۔ بھائی کتنا عرصہ ہو گیا فرینڈ کے ساتھ رہتے ہوئے؟ 10 سال ہو گئے۔ کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے ہماری ابھی۔ اندازہ کرو اس قسم کی احمق قوم، 10 سال ایک عورت ایک آدمی کے ساتھ زندگی، 10 سال میں 10 بچے پیدا ہو جائیں گے، لیکن ابھی ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ قانون نکاح میں نہیں آنا چاہتے، ورنہ اس کی پابندیاں نبھانی ہوتی ہیں۔ وہ نکاح نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں بھی ایسے رہو، ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میرے ساتھ، تاکہ جب ہم ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، ٹھیک ہے میرے راستہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ ہے، تم نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح۔ اور ان کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم قانونی طور پہ اپنی شادی کو رجسٹر کراتے ہیں تو پھر ہمارے حقوق ہو جاتے ہیں، ان حقوق سے وہ بچنا چاہتے ہیں۔ اچھا، بعض اسٹیٹس ان کے ایسے ہیں کہ نکاح تو ہو سکتا ہے، طلاق ہے ہی نہیں، طلاق ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، بعض اسٹیٹس ایسے ہیں، ان کے قانون ایسے ہیں جو آپ کا امریکہ اور یورپ جن کی تہذیب کی چکا چون دیکھ کے ہمارے نوجوان جو ہیں بولائے پھرتے ہیں، ان کا اندر آپ دیکھیں تو وہ تو اتنا سیاہ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں۔ آپ ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا نہ سمجھا کریں، وہاں تو اتنا اندھیر ہے، اتنا عورت پہ ظلم ہے، اتنی عورتیں مظلوم ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ لاس اینجلس کے ایک اسکول کا معائنہ کیا گیا، 250 طالبہ یعنی متوسطہ کی میٹرک کے ہائی اسکول کی طالبہ 250 حاملہ ہو چکی، ابھی وہ بیچاری میٹرک میں پڑھ رہی۔ یہ جن کو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ترقی یافتہ ملک ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ آپ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں، پورے امریکہ میں ہر سال 1 ملین حرامی بچے پیدا ہوتے ہیں، 1 ملین 10 لاکھ۔ صرف کیلیفورنیا میں ایک سال میں 10,000 اولاد بالزنا پیدا ہوئی۔ آپ نے کیا سمجھا ہے کہ یہ بڑی مہذب قوم ہے؟ یہ کوئی اعلیٰ کردار اور سوسائٹی کے حامل لوگ ہیں جو سرکار دو جہاں پہ تو اعتراض کرتے ہیں کہ جی بی بی عائشہ کی عمر 9 سال تھی اور بی بی عائشہ کی عمر 9 سال تھی اور ان کے نبی نے 9 سال کی عورت سے شادی کر لی، 9 سال کی بچی کو گھر میں لے گئے، لیکن ان کو کہتے ہوئے یہ لحاظ بھی نہیں آتا کہ تمہارے ملک میں تو ایک سال کے اندر 2 لاکھ کنواری مائیں ہیں جو 9 سے 12 سال کی عمر کے اندر حاملہ ہوئی اور جن کے ابارشن کرانے پڑے۔ آپ یہ ان کے اپنے اخبارات کے اعداد و شمار ہیں، ان کے اپنے اعداد و شمار، ان کی اپنی کتابوں کے اعداد و شمار ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ برطانیہ میں جب مقابلہ حسن ہوا تو 300 عورتیں احتجاج کرتے ہوئے بینر لے کے بیچاری کھڑی تھیں سڑکوں پر کہ خدا کے لیے یہ عورتوں کی منڈی بند کرو، کب تک عورت کو نیلام کرو گے؟ 300 عورتوں نے بینر اٹھائے ہوئے تھے، احتجاج کیا کہ خدا کے لیے اس سے زیادہ عورت کے بیچنے کا کیا ہوگا؟ جو تم اسے ملکہ حسن نہیں بنا رہے، ملکہ جمال نہیں بنا رہے، ایک بیچنے کا انداز ہے اور اس کی بے عزتی کا انداز ہے۔ اور وہ جو جج ہیں حسن و جمال کے فیصلہ کرنے والے، وہ جس انداز میں عورت کی ایک ایک بوٹی کا تجزیہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ منظر کسی کو نہ دکھلائے۔ یہ تو اسلام تو ایک ایسی نعمت ہے، خدا کی قسم، اسلام تو ایک ایسی رحمت ہے، اسلام تو ایک ایسا جامع دین ہے، اسلام تو عورت کا محافظ ہے،
اسلام تو عورت کو ملکہ بناتا ہے، وہ اس کو کسی ٹریلر چلانے کا ڈرائیور نہیں بناتا۔ اسلام اس کو کسی ہوٹل پہ کھڑے ہو کے بیرا نہیں بناتا۔ اسلام اس کو لیموزین چلانے کے بہانے کسی کی عیاشی کے حوالے نہیں کرتا۔ اسلام اس کو کال گرل نہیں بناتا۔ اسلام اس کو ملکہ جمال کے بہانے اس کے حسن کی نمائش نہیں کرتا۔ اسلام اس کو سرکس کا کھلاڑی بنا کے تار پہ نہیں چلاتا۔ اسلام اس کو ملکہ بناتا ہے۔ اسلام اس کو عظیم خاتون بناتا ہے۔ اسلام اس کی عزت کا محافظ ہے۔ اسلام اس کی جان کا محافظ ہے۔ اسلام اس کی آبرو کا محافظ ہے۔ اسلام اس کو اتنا بلندیوں پہ لے جاتا ہے کہ وہ کبھی بی بی عائشہ کے منظر میں نظر آتی ہے، کبھی بی بی فاطمہ الزہرا کے منظر میں نظر آتی ہے، کبھی بی بی زینب کے منظر میں نظر آتی ہے، کبھی امہات المومنین نظر آتی ہیں، کبھی بنات رسول نظر آتی ہیں، کہیں اسماعیل نظر آتی ہے۔ وہ تو اس کو اتنا اونچا کرتا ہے کہ جہاں عورت دوڑی ہے قیامت تک لوگ دوڑتے رہیں تاکہ عورت کا نام زندہ رہے۔ تم اسلام پہ اعتراض کرتے ہو، کتنے دکھ کی بات۔ یہ صفا مروہ کیا ہے جی؟ کس پیغمبر نے صفا مروہ دوڑی تھی؟ آج تک جو مسلمان لاکھوں کی تعداد میں دوڑ رہے ہیں، کیا ہے صفا مروہ؟ صفا مروہ کسی پیغمبر کی سنت ہے؟ کسی مرد کی سنت ہے؟ صفا مروہ میں صرف ایک خاتون تھی، اسماعیل، جو اپنے بیٹے کی اس کیفیت کو برداشت نہ کر سکیں جب وہ پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، تو بی بی سامنے صفا پہ چڑھی کہ کوئی آدمی نظر آ جائے، کوئی پرندہ نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے۔